نوجوان مدد کے لیے چیخو پکار کرتے رہے، پولیس اہلکار ان پر تشدد کرتے رہے۔ ایک نوجوان جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ سزا تھی، نہ رکنے کی سزا۔ وہ نوجوان جو چند لمحے شادی میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اب سڑک پر بے جان پڑا ہے۔ ناظرین، میں آج ایک ایسی تلخ حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں جو اس نظام کی ہے، جس میں وردی بچا لیتی ہے اور بے وردی مر جاتی ہے۔ آج کی داستان دو دوستوں کی جو کراچی سے حیدرآباد ایک خوشی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جس میں ایک لاش بن کر لوٹا، دوسرا سوال بن کر رہ گیا۔ البتہ صرف سوال یہ نہیں ہے کہ نوجوان مرا کیوں، سوال یہ ہے کہ اگر قانون خود قاتل بن جائے تو انصاف کس سے تلاش کیا جائے گا۔ وہ دو دوست جو کراچی سے حیدرآباد شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، ایک عام سا سفر اور چہرے پر خوشی دوستوں سے ملنے کے لیے، لیکن نہیں خبر تھی، نہیں جانتے تھے کہ چند لمحوں بعد ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یہ راستہ ان کے لیے قبرستان بن جائے گا، یہی راستہ دونوں میں سے ایک کے لیے آخری منزل گاہ ہوگا۔ وہ دونوں دوست اپنی خوشی میں مگن سفر کر رہے تھے اور جیسے ہی وہ نوری آباد کے علاقہ میں داخل ہوتے ہیں، سپر ہائی وے پر انہیں کچھ افراد روکنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ وہ جو قانون کے محافظ تھے مگر پولیس وردی میں نہیں تھے، جن کے پاس نہ کوئی پولیس موبائل تھی اور ہاتھوں میں اسلحہ، سادہ کپڑے، اور انہوں نے اس گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں دوست انہیں ڈاکو سمجھ رہے تھے، کیونکہ ویسے ہی پاکستان میں جعلی ناکے لگانا، لوگوں کو لوٹنا، اغوا کرنا عام ہے، تو انہوں نے اپنی جان بچانا مناسب سمجھا۔ انہوں نے گاڑی روکنے کی بجائے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایس ایچ او آپے سے باہر ہوا، وہ ایس ایچ او جو خود کو فرعون سمجھتا ہے، جس نے سوچا اور یہ کہا کہ میں اگر اشارہ کروں تو کوئی ہل نہیں سکتا، تو یہ گاڑی کیوں نہیں رکی۔ اس نے سلیمان نشاری ایس ایچ او نے ان کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی، اس گاڑی کا تعاقب کیا، اپنی گاڑی کو تیز کیا، پھر پولیس نے اس گاڑی کو ٹکر مار دی۔ پیچھے سے ٹکر لگنے سے گاڑی بے قابو ہوئی اور جا کر ایک ٹرالے سے ٹکرا گئی اور رک گئی۔ البتہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ سزا تھی، نہ رکنے کی سزا۔ دونوں نوجوان زخمی تھے۔ پولیس نے اپنی گاڑی روکی، پولیس کے شیر جوان جو قانون کی دھجیاں اڑا رہے تھے وہ اسلحہ لے کر باہر نکلے گاڑی سے اور دونوں نوجوانوں کو باہر نکالا، پہلے حمید اللہ کو، پھر آصف کو۔ ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا، انہیں لاتیں ماری، مکے مارے، تھپڑ مارے، گالیاں دیں، رائفل کے بٹ مارے گئے۔ وہ دونوں نوجوان چیختے رہے، پکارتے رہے اور بولتے رہے کہ ہمیں کیوں مار رہے ہو، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ مگر افسوس، جب قانون کے محافظ قانون کی دھجیاں اڑائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب قانون کا نشہ، طاقت کا نشہ پاس ہو اور سامنے پاس اختیار ہونے کے بعد نیچے انسان ہو تو پھر کون سنتا ہے؟ ایسا ہی ہوا وہاں پر کہ نوجوان مدد کے لیے چیخو پکار کرتے رہے اور پولیس اہلکار ان پر تشدد کرتے رہے۔ اسی تشدد کے درمیان ایک نوجوان جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ وہ نوجوان جو چند لمحے شادی میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اب سڑک پر بے جان پڑا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور ذمہ دار کون ہے؟ جو ہمارے محافظ ہیں، جنہوں نے یہ وردی پہنتے وقت قسم لی تھی، عہد لیا تھا کہ وہ اس عوام کی جان کی، مال کی، عزت کا تحفظ کریں گے۔ اب وہی قانون کی دھجیاں اڑا کر ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ کہ جب گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تو گاڑی کیوں نہیں رکی۔ نوجوان ایک تشدد برداشت کر رہا ہے اور دوسرا زمین پر بے جان پڑا ہے۔ عوام جمع ہونا شروع ہوئی۔ جیسے ہی عوام وہاں پر اکٹھی ہوئی تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ قتل ہے، مگر تم کون ہو جو ان پر تشدد کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ محافظ تو تھے مگر وردی میں نہیں تھے، وہ محافظ تو تھے لیکن قاتل اب بن چکے تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان کی جان اس سے لے لی تھی، اسے قتل کر دیا ہوا تھا، مار مار کر دوسرے کا برا حال اور اسے تشدد سے وہ زخمی، مدد کی اپیل کر رہا تھا۔
جیسے ہی سوال کیا گئے تو ایس ایچ او سلیمان نشاری آپے سے باہر ہوا. اس نے شہریوں کو دھمکانا شروع کر دیا, ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر اب کسی نے بحث کی یا سوال پوچھا تو تمہیں حوالات کے اندر بند کر دوں گا, کیونکہ میں نور آباد تھانے کا ایس ایچ او ہوں. معاملہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو شہریوں میں موجود ایک نوجوان ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے. سلیمان نشاری ایسے جو جیسے ہی دیکھتا ہے کہ شہری ویڈیو بنا رہا ہے تو اپنے ہاتھ میں پکڑی کلیشنکوف اس کی طرف سیدھی کر دیتا ہے, اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, اپنی فرونیت دکھاتا ہے. البتہ جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو افسران نے نوٹس لیا, ایس ایچ او کو معطل کر دیا, قتل کا مقدمہ درج ہوا اور انکوائری کا حکم دے دیا گیا. مگر اس ویڈیو نے معاشرے میں کئی سوال کھڑے کر دیے کہ اگر مقدمہ قتل کا درج ہوا ہے تو قاتل گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہی کوئی عام شہری ہوتا تو کیا اب تک گرفتار نہ ہو چکا ہوتا؟ کیا وردی ہتھ گڑی سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا قاتل وردی میں ہو تو قانون بدل جاتا ہے؟ کیا معطلی انصاف کا نعم البدل ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو معاشرے میں جواب مانگ رہے ہیں. البتہ یہ کہانی صرف دو دوستوں کی نہیں ہے, یہ ہر شہری کی داستان ہے جو روڈ پر نکلتے وقت ڈرتا ہے کہ مجھے روکنے والا پولیس اہلکار ہے یا ڈاکو ہے. البتہ ہم کسی ایک ادارے کے خلاف اس رپورٹ کو بیان نہیں کر رہے, ہم ادارے کے اندر موجود اس درندگی کو بیان کر رہے ہیں جسے ختم ہونا چاہیے. یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں. ایک نوجوان شادی پر نہیں جا سکا, ایک گھر کے اندر ماتم ہے, ایک ماں انصاف مانگ رہی ہے. اگر قانون طاقتور کے لیے نرم اور کمزور کے لیے سخت ہے تو ہم سوال کرتے ہیں, کیا یہ قانون ہے؟ اگر یہی قانون ہے تو پھر انصاف کہاں ملے گا جہاں ایک قاتل قتل کرنے کے بعد وردی میں سرے عام گھوم رہا ہے اور مقتول زمین کے اندر سو رہا ہے؟ انصاف تب ملے گا جب قانون واقعہ ہی سب کے لیے برابر ہوگا. ہم سوال کرتے رہیں گے اور یقیناً سوال کریں, آپ کے سوالوں سے ہی انصاف کے دروازے کھلے رہیں گے. اب کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.